اب تو بجلی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھیں، وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح و صادق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، طلباء، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال، وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، دو تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، تو برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں، تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی
اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے تو آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے۔ تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو، ابو زرع بے ہوش پڑے۔ تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہیں، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے
وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ اور پہلے دو محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے وہ جو ہم نے تبدیلی کی ہے اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں تھی، جو افطاری میں کھا لیا اور پھر کل افطاری۔ ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی تھی۔ اگر وہ ایک دن میں نہ پورا کر سکا
کہ ایک دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر ضبط کی نہ ہو، یہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے دو مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، شعبان کے بعد۔ تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگی ہلکت جب بنا سلمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے تھے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی، یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے اور شدید بھوک کی حالت، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم۔ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا، قیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے۔ اور جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر آنے لگے تو روزہ بند کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو سفید دھاگے کی طرح صبح صادق کی روشنی آتی۔ میں 1971-72 میں تبلیغ میں لگ گیا، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ صبح کی لکیر کیسے آتی۔ اب تو بجلی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھیں وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے۔ اور اس کے بعد
پھر صبح صادق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہیں، انہوں نے 2 دھاگے سرانے کے ساتھ رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید۔ تو چراغ میں تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی تو وہ ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں۔ ہوتا چٹا کالا دیر نال ہی پتہ لگنا ہے، ایڈی ساری موم بتی کی پتہ لگنا ہے، تو انہیں رج کے کھا لیا۔ تو پھر آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 2 دھاگے رکھے تھے سفید بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الاسود ہے رات اور خیط الابیض ہے صبح صادق کی لکیر۔ وہ آپ شہر میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان گاؤں والے دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے دکھائی وہ 72 73 74۔ تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا عمار تیرا روزہ تو پھر بڑا مزے کا ہو گیا، تجھے تو بڑی لمبی چھٹی مل گئی۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا۔ رات کے اندھیرے میں جب صبح کی روشنی کی لکیر آئے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لکیر کو مکمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی اور ان کے روزے کو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ صبح بھی کھا لو، رات کو بھی کھا لو۔ تو ماشاءاللہ ہم جیسی سحری افطاری کرتے ہیں، افطاری ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے، الٹا کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں۔ اور روزہ تو ہوتا ہے صحت کے لیے۔ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، کھا تباہی پھیر دیں۔ دیکھا کرو افطاری کے دسترخوان پر ادو سموسا، ادو پکوڑا، ادو لیگ پیس، ادو کوئی کڑائی دا، اور ادو 7 اپ، ادو پیپسی، ادو روح افزا۔ وہ بیچارے میدے کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ تو روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے جسم کی اوور آلنگ ہو جائے۔ جتنے جسم میں غلیظ مادے جمع ہیں وہ بھوک سے جل جاتے ہیں اور بالکل آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم کھانے کی طبعی، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اتنا کھاتے ہیں کینڈ کر کے پائے ہوں کے میں پڑھیے، اس لیے بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا کام ہے باہر جا کے؟ سال میں 1 دفعہ قرآن سننا ہے، 1 دفعہ، اور تم 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاؤ تو اپنا ہی نقصان ہے۔ کوئی 8 تراویح پڑھ کے جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہت ہوتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 40 سجدے ہو گئے تراویح کے، اور 6 سجدے ہو گئے وطر کے، تو 46 کو 1500 سے ضرب دو، چلو اتلا 6 اڑا دے، 40 15 چوکی 60 60,000 نیکی آپ کما کے جا سکتے ہیں۔ اور ادھر جب آپ 8 پہ بھاگ جاتے ہیں تو 6400 آپ کو ملتی ہیں۔ کوئی ہے ایسا بے وقوف تاجر جو 60,000 پہ سودا بیچ سکتا ہو اور 6,000 پہ بیچ رہا ہو؟ ایک اور بات یاد ہے، مکے والے یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا اور ایک دعا پڑھتے ہیں، مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے 1 طواف کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو، جس سے اس کا نام پڑا تراویح۔ ویسے حدیث میں تراویح کا لفظ کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام۔ تو مدینے والوں نے سوچا یہ جو مکے والے ہیں یہ تو 5 طواف کر لیتے ہیں 20 تراویح میں، اور ہم 20 کے رہتے ہیں،
لہذا ہم 40 تراویح پڑھیں گے۔ امام مالک کے دور میں 40 تراویح پڑھی جاتی تھی مدینے والوں میں، اور حضرت عمر ہمارے نبی نے 8 پڑھی اور 3 دن پڑھی، اور پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے۔ چوتھے دن آپ نے آگے پڑھائی کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 تراویح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 تراویح پڑھاؤ۔ تو سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ تو میں کوئی مسئلے کی بحث نہیں چھڑ رہا، میں آپ کو دونوں عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچو کہ آدھے گھنٹے مزید کی مشقت سے آپ کو 64,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور آدھے گھنٹے کی سستی سے آپ کتنی ہزاروں نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو کام جانا ہے، سفر کرنا ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے 8 پڑھ لیں۔ لیکن جو صرف اس واسطے کہ کھا ڈھیر لیا ہے، کھلوتا جاندہ نہیں، ڈکار تے ڈکار آ رہے ہیں، جگہ چلیے ساڑھے کل تو ہم نماز ہی نہیں پڑھی جاندی، تھوڑا سا کھا لیا کرو۔ کس پاگل نے کہا کہ رج کے کھاؤ؟ ٹھنڈے بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں، تو وہ میدا ہی ہے بیچارہ، کوئی وہ واشنگ مشین تو نہیں ہے کہ جو ڈالو گے اس کو دھو دے۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔